نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب نمبر 34، باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، باب ہے جمعے کے دن خطبے کے دوران بارش کی دعا کرنا۔ قحط سالی ہو تو جمعے کے خطبے کے دوران دعا کرنے کا جواز۔ اسی پر قیاس کیا جائے گا، کوئی بھی اجتماعی پریشانی ہے جس کا تمام کے ساتھ تعلق ہے تو جمعے کے خطبے کے دوران بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 933، قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعی قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال اصابت الناس سنة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصابت الناس سنة، لوگوں کو قحط پہنچا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں۔ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم جمعہ، اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ قام اعرابی، ایک اعرابی آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ حلق الماء وجعل العیال، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، مال ہلاک ہو گئے اور بچے بھوکے مر گئے، فدع اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے، وما نری فی السماء قزعۃ، حالانکہ ہم نہیں دیکھ رہے تھے آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا، بادل کا کوئی چھوٹا بڑا بھی ٹکڑا نہ تھا، تو آپ نے دستے مبارک اٹھائے۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، ما وضعہا حتی صار السحاب امثال الجبال، آپ نے ہاتھوں کو ابھی نیچے نہ کیا تھا یہاں تک کہ پہاڑوں کی مثل بادل ابھر آئے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی ایک بادل کا بھی ٹکڑا نہ تھا، تو آپ نے ہاتھ نیچے نہ کیے تھے تو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بادل وہ گرجنے لگے اور امڈ آئے۔ ثم لم ینزل عن منبرہ، پھر آپ ممبر سے ابھی نیچے نہ اترے تھے، حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک میں نے دیکھا بارش کو وہ ٹپک رہی تھی، گر رہی تھی آپ کی داڑھی مبارک سے۔ آپ ممبر سے ابھی نیچے بھی نہیں اترے تھے تو اتنی بارش ہوئی کہ چھت، مسجد نبوی کی چھت جو ہے، چونکہ اس کے اوپر کوئی گارے وغیرہ کی لپائی نہیں کی تھی، صرف سائے کے لیے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، تو وہ ٹپک رہی تھی اور بارش کا پانی آپ پر گر رہا تھا، تو سر پر گرنے کی وجہ سے داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ فمطرنا یومنا ذالک، ہمیں بارش دی گئی اس پورا دن پھر بارش ہوتی رہی۔ ومن الغد، اگلا دن بھی، ومن بعد الغد، اس کے بعد یعنی پرسوں کا دن، جمعے کا دن، ہفتے کا اور اس طرح اتوار کا، والذی یلی ہے، پھر اس کے بعد والے ایام بھی، حتی الجمعہ، یہاں تک کہ جمعۃ الاخری، یہاں تک کہ آئندہ جمعے تک، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک لگاتار بارش۔ فقام ذلک الاعرابی، کھڑا ہوا وہی اعرابی جس نے یہ التجا کی تھی کہ قحط ہونے کی وجہ سے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری حالت بہت تباہ ہو چکی ہے، بڑا تنگی آ چکی ہے، تو اب وہی عربی پھر کھڑا ہوا۔ او کالا غیرو، راوی کو تردد ہے کہ وہی تھا یا اس کے کوئی علاوہ تھا، بہرحال ایک آدمی کھڑا ہوا۔ وقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، تحدم البناء وغرق المال، عمارتیں، مکان گر گئے اور مال ڈوب گئے۔ فدع اللہ لنا، اللہ سے دعا کیجیے۔ پہلے قحط کی وجہ سے تنگی تھی، اب بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے تنگی۔
فرافع یدے، آپ نے دستے مبارک اٹھائے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد نہ کہ ہمارے اوپر، کیونکہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ بارش کو کوئی اعلیٰ روک دے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارے ارد گرد دوسرے علاقے جہاں ضرورت ہے، یا جہاں جو ہے وہ پہاڑ ہیں، کوئی جنگلات ہیں، ریگستان ہیں، تو وہاں بارشیں ہوں گی تو طرح طرح کی نباتات اگیں گی، اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد نہ کہ ہمارے اوپر۔ فما یشیر بیدی الی ناحیت من السحاب الا ان فرجت، آپ جس طرح بھی بادلوں کی طرف اشارہ کرتے اسی طرح بادل چھٹتے جا رہے تھے، جیسے آپ اشارہ کرتے تو بادل اسی طرح چھٹتے جا رہے تھے۔ سارت المدینۃ مثل الجوبۃ، اور ہو گیا مدینے کا شہر تالاب کی طرح، بالکل جس طرح تالاب صاف پانی ہوتا ہے اس طرح صاف ہو گیا، کوئی بادل نہ تھا۔ وسال الوادی کنات و شہرن، اور بہتی رہی وادی کنات ایک مہینہ، ساتھ ایک نالا تھا جو وادیوں کا پانی وہاں سے جمع ہو کر اس نالے میں آتا تھا، تو اتنی بارش ہوئی کہ ایک مہینہ تک وہ نالا، برساتی نالا، وہ بہتا ہی رہا۔ ولم یجی احد من ناحیۃ، نہیں آتا تھا کوئی ایک بھی کسی طرف سے بھی، الا حدث بالجود، بلکہ مگر وہ بہت عمدہ بارش کی اطلاع دیتا، جس طرف سے بھی کوئی آتا، کہ مشرق کی قسم سے، مغربی، شمال، جنوب سے، جس طرف سے بھی کوئی آنے والا آیا تو اس نے یہی خبر دی کہ ہمارے علاقے میں بڑی بارش، ہمارے علاقے میں بڑی بارش، یعنی ہر طرف ہی بارش بہت زیادہ ہوئی۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جمعے کا خطبہ بڑی اہمیت والا ہے، جس کا سننا بہت ضروری ہے، جس طرح کہ آگے والے باب کے اندر خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننے کی بڑی تاکید ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی اجتماعی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے دوران خطبہ دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 35، باب الانصات یوم الجمعہ والامام یخطب، باب ہے خاموشی اختیار کرنا جمعے کے دن اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، جب کوئی آدمی اپنے ساتھی کو کہے انصت، خاموش ہو جا، فقد لغات، اس نے بھی لغو بات کہی، اس نے بھی لا یعنی اور بےہودہ بات کہی ہے۔ باب کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا۔ والامام یخطب میں واو حالیہ ہے، امام کے خطبہ دینے کی حالت میں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے آئے، اپنے حجرہ سے، اپنے گھر سے نکل کر آئے، تو اسی وقت خاموشی اختیار کر لینا لازمی ہے۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جب امام خطبہ دینے لگے، خطبہ دے رہا ہو، اس وقت خاموشی لازمی ہے۔ امام کے نکل کے آنے یا صرف ممبر پر بیٹھنے پر خاموشی کا اختیار کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اس دوران اگر کوئی ضرورت کے مطابق بات کر بھی لی جائے تو کی جا سکتی، ہاں جو خطبہ شروع ہو جائے اس وقت خاموشی اختیار کرنا لازم ہے۔ دوسرے حصے میں یہ بیان کیا کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ خاموشی اختیار کرنا لازمی ہے، اگر کوئی بولے تو اس کو خاموش کرا دینا چاہیے، تو اس دوسرے حصے میں یہ بیان کیا وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنصِتْ، جب کوئی اپنے ساتھی کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہے کہ خاموش ہو جا، فقد لگا، اس نے بھی لغو کام کیا۔ کیوں؟ جب دوسرے کو کہے گا کہ خاموش تو دائیں میں سننے والے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، متوجہ ہونے کی وجہ سے ان کے خطبے کے اندر خلل آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ جس کو اس نے کہا ہے وہ بھی آگے سے غصہ منائے تو وہ بھی آگے سے کوئی اس کو جواب دینا شروع کر دے، ان کا آپس کے اندر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو جس کی وجہ سے پورا کا پورا جو خطبہ ہے وہ کرکرا ہو جائے، تمام کی توجہ اس کی طرف ہو جائے۔ تو اس لیے دوسرے کو زبان سے یہ نہ کہے کہ خاموش ہو، ہاں البتہ اشارہ وغیرہ، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو انگلی کا اشارہ کر دیا ہے، منہ کی طرح اشارہ کر دیا ہے، خاموشی اختیار کرے، یا ڈرانے کے لیے کہ ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا ہے، تو یعنی کسی دائیں بائیں والوں کو پتہ نہ چلے اور کسی کے خطبے کے اندر خلل نہ آئے۔
وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یونصت اذا تکلم الامام، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت پہلے باب الدن للجمعہ حدیث نمبر 883 کے اندر گزری ہے، اسی کی طرح اشارہ ہے کہ یونصت اذا تکلم الامام، خاموش کرائے وہ جب امام کلام کرے۔ یونصت یہ باب افعال ہو تو اس کا معنی دوسرے کو خاموش کرانا، یعنی یہ متعدی والا معنی ہوگا۔ دوسرے کو خاموش کرانے سے معنی کہ کسی کی کوئی کلام کرے تو اس کو جواب نہ دے، تو جب جواب نہ دے گا تو گویا اس نے دوسرے کو خاموش کروا دیا ہے۔ تو ویسے تو خطبے کے دوران کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جائے اس کی ممانعت ہے، جیسے کہ آگے مرفوع الفاظ آ رہے ہیں۔ تو خاموش کرانے کا مطلب کوئی سے بات کرے بھی، کوئی سے بات پوچھے بھی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی طرف اس کو جواب نہ دے۔ تو جب جواب نہیں دے گا تو ایک بار کہہ کر، دو بار کہہ کر خود خاموش ہو جائے گا، گویا کس نے اس کو خاموش کرا دیا۔ اگر یہ مجرد ہو، ین سے تو ہو، تو پھر کا معنی خود خاموش ہونا، کہ ین سے تو اذا تکلم الامام، کہ جب امام کلام کرے اس وقت آدمی خاموش ہو کر بیٹھے، یعنی اس کو مجرد اور مزید فی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، لازم اور متعدی دونوں طرح ہی۔ حدیث نمبر 934، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث بن عقیل عن ابن شہاب قال خبرني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ خبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب تو جمعے کے دن اپنے ساتھی کو کہے انصت، خاموش ہو جا، بل امام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو نے لغو بات کی ہے۔ کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بات کہنا، اس کو بھی لغو کہا۔ تو جو خود ہی بات کرنا شروع کر دے یا ویسے شور شرابہ کرنا شروع کر دے تو یہ اس نے کتنا لغو کام کیا۔ اس میں کوئی کسی کو خاموش کرانے کے لیے بات کہنے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو اگر کسی کا موبائل چلتا رہے، موبائل کے اندر طرح طرح کے اس کے اندر ساز ہوں، طرح طرح کے اس کے اندر بیل چل رہی ہو، جس طرح کہ ہمارے نمازی حضرات کا بعض کا یہ طریقہ کار ہے، تو ایک تو بیچاروں نے آنا ہی 8ویں دن، جمعے کے دن ہوتا ہے، وہ بھی موبائل ان کا کھلا ہوتا ہے، کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں، تو کسی کی ادھر بیل چل رہی ہے، کسی کی ادھر چل رہی ہے، اور بعض بیچارے اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ خطبے کے دوران ہی فون سننا شروع کر دیں گے، آگے جواب دینا شروع کر دیں گے، باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو کوئی بہت زیادہ اپنا تقوی ظاہر کرے گا تو آگے سے اٹھ کر جا کے باہر بات کرنا شروع کر دے گا، وہ سمجھے گا کہ میں نے بہت یہ خطبے کا ادب کیا ہے۔ حالانکہ خطبے کے دوران یہ موبائل، اول تو اس طرح کی چیز کو، موبائل کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لایا ہے تو اس کا گلا گھونٹیں، اس کو بند کریں، بالکل ہی وائبریشن بھی نہیں لگنی چاہیے تاکہ توجہ ہی نہ آئے اس کی طرف۔ وائبریشن بھی اس کو بار بار اکتا آمادہ کرتی ہے کہ چیک کر، جب چیک کرے گا تو دائیں بائیں والے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ ایک مصیبت جو ہمارے گلے آ پڑی ہے کہ جو نماز بھی ہمیں سکون کے ساتھ اور خطبہ بھی سکون کے ساتھ سننا نصیب نہیں ہوتا، اس چیز پر کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی یہ جیسے دایاں پاؤں پہلے رکھنا اور دعا پڑھنا، اس کی اہمیت کے ساتھ ہی اپنے آپ پر یہ لازم کر لیں کہ آپ نے موبائل کو ضرور چیک کرنا ہے، اگرچہ آپ کو یقین ہو کہ بند ہے پھر بھی چیک کریں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے بند کیا ہوا، حالانکہ وہ بند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک چیز نماز کے وقت ہے، کوئی مجلس ہے، خصوصاً جمعہ کا خطبہ ہے، اس کے اندر اس طرح کی حرکت کر کے تمام کو کہ پریشان کرنا اور اپنا اجر و ثواب بھی ضائع کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور یہ اس کے بڑی تنبیہ آئی ہے، خطبے کے دوران اگر کوئی کلام کرے تو مسند احمد کی حدیث نمبر 719 کے اندر یہ بھی لفظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع الفاظ بیان کرتے ہیں کہ من قال صح فقط تکلم، جس نے جمعے کے دوران یہ بھی کہا نا خاموش، اوئے
اس طرح کا کوئی لفظ بول کر خاموش کرا فقط تکلم، اس نے کلام کی، یہ اس کے کلام ہے۔ ومن تکلم فلا جمعۃ لہ، جو کلام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ نہ ہونے کا منع جمعے کا جو خصوصی ثواب نہیں ہے، باقی فریضہ تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ فریضہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جمعے کی نماز دوبارہ دہرائے یا جمعے کی جگہ ظہر پڑھے، تو یعنی جمعے کا جو خصوصی اجر و ثواب ہوتا وہ تو اس کا ختم ہو گیا، البتہ ایک فرض اس کا اس سے جو ساقط ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد کے حدیث نمبر 1051 میں، اور اسی طرح مسند بزار کے حدیث نمبر 4725 میں، اور مسند احمد کے حدیث نمبر 3023 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے کہ من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب، جو جمعے کے دن کلام کرے جب امام خطبہ دے رہا ہو، فهو کالحمار یحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ لادا ہو، کتابیں اس کے اوپر لادی ہیں، تو کیا کتابوں کو لادنے سے وہ کوئی عالم تھوڑا بن جائے گا؟ تو اس کے لیے تو مٹی اس کے اوپر لاد دینا اور کتابیں لاد دینا برابر ہی ہے۔ والذی یقول له انصت، جو کلام کرنے والے کو کہے کہ تو خاموش ہو جا، لیست له جمعہ، اس کا بھی جمعہ نہیں ہے۔ اس کے سند کے اندر کچھ کلام تو ہے، لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ولو شاہد قوی، اس کے قوی قسم کے شاہد موجود ہیں جو اس کو تقویت دیتے ہیں، جس طرح کہ ابھی بخاری کی روایت پیچھے مرفوع گزری کہ جو بات کرنے والے کو خاموش کرائے تو اس نے لغو بات کی ہے۔ اس لیے یہ خطبہ بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، بڑی توجہ اور بڑی انہماک سے اس کو سننا چاہیے۔ تو بڑی تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جمعے کے اندر وہ سونے کے لیے آتے ہیں، جیسے انہوں نے 8 دن کی نیند کا تمام قضائی وہ جمعے کے خطبے میں دینی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، آتے ہی بیٹھتے ہی نیند شروع ہو گئی ہے۔ دکان پر بیٹھے ہیں تو کبھی نیند نہیں آتی، کاروبار میں تو نیند نہیں ہے، گپیں چل رہی ہیں تو نیند نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ سنتے ہی نیند آتی ہے، اور گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، ابتدا سے انتہا تک سوئے رہتے ہیں، اور بعد جو ہے ایسے نیند کے دڑام نیچے بھی گرتے ہیں۔ اگر ان کو کہہ دیں تو بڑا غصہ مناتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہا، ہماری انسلٹ کر دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جمعہ کوئی ہر دن نہیں ہوتا، 8ویں دن ہے، تو 8ویں دن خطبہ بھی آدھا گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، تو اگر 8ویں دن ہم اتنا بھی نہیں وقت نکال سکتے کہ ہم کوئی پند و نصائح سنیں، اپنے زندگی کے معاملات شرعی طریقے کے مطابق گزارنے کے اسلوب سن لیں، تو پھر اس سے زیادہ ہماری کم بختی کیا ہو سکتی ہے۔ باب نمبر 36، باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، باب ہے وہ اجابت والی گھڑی جو جمعے کے دن ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے اندر جو دعا کیجئے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 935، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، آپ نے جمعے کے دن کا تذکرہ فرمایا۔ فقال فیہ ساعۃ لا یوافق عبد مسلم، فرمایا کہ اس کے اندر ایک گھڑی ہے، نہیں موافقت کرتا اس کی کوئی بھی مسلمان بندہ، وہو قائم یصلی، اس حال میں کو کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا وہ سوال کرے، الا آتاہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، واشار بیدہ یقللھا، اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو قلیل بیان کیا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ تھوڑی سی گھڑی، یعنی ایسی کیا کہ جس کے اندر اس کی قلت بیان ہو، کہ جمعے کے دن تھوڑی سی گھڑی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اندر جو بندہ اللہ سے مانگے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ گھڑی، وہ وقت کون سا ہے، اس کو مبہم رکھا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی۔ شریعت کی تعلیمات میں ایسے مواقع کے مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش کے اندر بندہ رہے، اور زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کرے، اور توبہ اور استغفار میں مشغول اور مصروف رہے۔ اس کی تعین کے اندر بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے 42 قول ذکر کیے ہیں۔ چونکہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے، پھر اہل علم نے اپنے اپنے اندازے میں اس پر مختلف اقوال بیان کیے ہیں، لیکن ان تمام اقوال میں سے جو سب سے زیادہ راجح معلوم ہوتے ہیں وہ 2 قول ہیں۔
ایک تو یہ کہ امام کے منبر پر خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، امام خطیب کا منبر پر خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کا سلام پھیرنے تک، اس دوران وہ گھڑی ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، وہ اس وقت کو راجع قرار دیتے تھے۔ اور دوسرا قول جو ہے عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے، یہ بھی کئی صحابہ کا یہ قول ہے۔ تو اس لیے کوشش تو کرنی چاہیے تمام اوقات ہی، تو خصوصاً یہ دو وقت بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر بہت اچھی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ کے ساتھ انسان اس میں اپنی دنیا اور آخر کی بھلائیوں کو طلب کرے۔ باب نمبر 37، باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزہ۔ باب ہے جب لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں جمعے کی نماز میں، تو امام کی اور جو باقی ایماندار لوگ رہ گئے ہیں ان کی نماز درست ہوگی۔ امام خطبہ دے رہا تھا تو کوئی آدمی خطبہ چھوڑ کر کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ چلے گئے ہیں، تو چلے جانے کے بعد یہ نہیں کہ باقیوں کا جمعہ ختم ہے، باقیوں کا جمعہ، باقیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ اصل کے اندر امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے افراد ہوں تو جمعہ ادا کرنا لازم ہوگا، کیا ان کے لیے کوئی تعداد ہے؟ تو احادیث کے اندر اس کی کوئی تعیین نہیں کی گئی کہ اتنے افراد ہوں تو جمعے کا اہتمام کریں۔ تو جب شریعت نے اس کا کوئی حد بندی نہیں کی تو مطلق بات ہے جہاں جتنے بھی افراد ہوں وہ جمعے کا اہتمام کریں۔ ویسے اہل علم کے اس کے بارے میں کئی ایک قول ہیں، تقریباً 11-12 قول اس کے بارے میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھی ہے کسی علاقے میں، کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، ایک آدمی تو اکیلا بھی جمعے کا اہتمام کرے، یہ ابن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام نخعی اور اہل ظواہر کے نزدیک 2 آدمی، امام کے علاوہ 2 آدمی ہو تو وہ جماعت کا اہتمام کرے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک امام سمیت 2 آدمی، ایک امام ایک اور آدمی، یعنی 2 آدمیوں امام سمیت، تو وہ بھی جمعے کا اہتمام کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو قول ہے وہ 3 آدمیوں کا، کہ امام سمیت 3 آدمیوں تو جمعے کا اہتمام کریں۔ حضرت اکرمہ سے 7 آدمیوں کا تذکرہ کہ 7 آدمیوں وہ جمعے کا اہتمام کریں، اور حضرت اکرمہ سے 9 کا تذکرہ بھی آیا کہ 9 آدمی ہوں۔ اور ایک روایت 12 آدمیوں کے بارے میں بھی ہے کہ 12 آدمیوں تو جمعے کا اہتمام کریں۔ امام اسحاق جو ہے ان سے بھی 12 کا ذکر ہے، لیکن امام کے علاوہ کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ 12 یعنی 12 نمازی ہوں، جمعہ پڑھنے والے، اور ایک امام، کل 13 افراد ہوں۔ اور ایک روایت امام ابن حبیب جو امام مالک سے بیان کرتے ہیں اس کا 20 کا تذکرہ کہ 20 آدمیوں جمعے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح ایک قول 30 کے متعلق بھی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک کم از کم 40 آدمی ہوں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف نسبت یہ ہے کہ امام کے علاوہ جو وہ 40 کے قریب ہوں۔ اسی طرح اس کے بارے میں 50 کا بھی قول ہے جو امام احمد سے ایک روایت آتی ہے، اور امام مازری نے 80 کا تذکرہ کیا، اور ایک قول جو ہے ایک بڑی جماعت۔ بہرحال یہ مختلف قول ہیں، تو صحیح بات یہی ہے کہ جیسے دیگر نمازوں کی جماعت کے لیے کوئی اس کی تعداد نہیں ہے، تو جتنے بھی افراد میسر ہو جائیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ یہی کچھ جمعے کے لیے ہوگا کہ جمعہ پڑھانے والا ہے اور پڑھنے والے ہیں، تعداد جتنی بھی ہے وہ جمعے کا اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 936، حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کر رہے تھے، اذ اقبلت عیر تحمل طعام، تو اچانک ایک اونٹوں کا قافلہ آیا جو کہ طعام، خوردنی اشیاء، گندم وغیرہ لے کر آیا۔ تو ایک قافلہ شام سے
وہ گندم اناج وغیرہ لے کر آ پہنچا۔ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، تو لوگ تمام اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حتیٰ ما باقی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، تو نام باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر 12 آدمی۔ کئی قحط کا دور تھا، کئی دنوں سے کوئی اناج وغیرہ دستیاب نہ تھا۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا تو ابتدائی دور تھا، لوگوں کو خطبے کے ابھی آداب سے اچھی طرح آگاہی نہ تھی۔ تو جب قافلہ آیا ہے، انہوں نے اپنا ٹال بجایا ہے، تو سنتے ہی بہت سارے لوگ کہ اگر ہم جمعے کے بعد گئے تو تمام کے تمام اناج جب وہ فروخت ہو جائے گا تو پھر ہم اسی طرح رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جلدی سے خریداری کر کے پھر واپس پہنچ کر جمعہ ادا کر لیں گے۔ تو کئی لوگ اٹھ کر چلے گئے، 12 آدمی باقی رہے، لیکن آپ نے خطبہ جاری رکھا۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ بعد کے اندر جب خطبے کے آداب، ایمان مضبوط ہو گیا، خطبے کے آداب، تمام تعلیمات اسلامی اچھی طرح راسخ ہو گئی، پھر اس طرح کی حرکات کسی سے سرزد نہ ہوئی۔ فنازلت حاضل آیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت، کاروبار، اور لحمن یا کوئی اور کھیل وغیرہ، کوئی اور معاملہ، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑی حالت میں، آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ 12 آدمی باقی رہ گئے تھے، لیکن آپ نے خطبہ جاری رکھا، تو ثابت ہوا کہ 12 آدمیوں کے ساتھ بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس کے لیے 20 کی تعداد ہو، 30 کی 40 کی تعداد، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ باب نمبر 38، باب الصلاۃ بعد الجمعہ و قبلہا، باب ہے جمعے کے بعد اور جمعے سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد میں نماز یعنی سنت و نوافل ان کا ادا کرنا۔ حدیث نمبر 937، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین و بعدها رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد، جو ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ بعد المغرب رکعتین فی بیتہ، مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں اپنے گھر میں آ کر ادا کرتے، بعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا کرتے۔ وکان لا یصلی بعد الجمعہ، اور نئی نماز پڑھتے تھے جمعے کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ واپس گھر میں آتے، ویصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں آ کر ادا کرتے۔ گھر میں آ کر جمعے کے بعد بھی آپ 2 رکعتیں ادا کرتے۔ جمعے کے بعد اس روایت کے اندر 2 رکعتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 881 میں ہے کہ من کان مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، جو جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ تو یہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں 2 کر کے 4 رکعتیں ادا کرے۔ البتہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 881 کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، حضرت سہل فرماتی ہیں کہ فین عاجل بکا شیئن، اگر تجھے کوئی جلدی ہو، فصلی رکعتین فی المسجد، 2 رکعتیں مسجد میں ادا کر، و رکعتین اذا رجعت، 2 رکعتیں واپس گھر میں آ کر ادا کر لے۔ جمعے کے دن امام کے خطبہ دینے سے پہلے نماز کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کے اندر کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ جتنی انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 10، 20، جتنی مرضی۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے بھی وہ نوافل، سنت نوافل ادا کر سکتا ہے کر لے۔ اس کے بعد امام جمعے کی 2 رکعتیں فرض ادا کرائیں گے، تو فرضوں کے بعد پھر 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، 2 کر کے 4 رکعتیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی گھر میں ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 کی بھی گنجائش ہے، 2 میں گھر آ کر 2 ادا کر لے۔ تو یہ جمعے سے پہلے اور بعد والے جو سنت یا نوافل ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ باب نمبر 39، باب قول اللہ عز و جل وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد یہاں رزق ہے۔ اہل ظواہر نے
اس امر کو دے کر کہ فن تشریف فی الارض، زمین کے اندر جمعے کے بعد پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کاروبار کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ پہلی قوموں پر تو پابندی تھی کہ ان کا جو عبادت کا دن ہوتا تھا پورا دن عبادت میں گزارنا ہے، جس طرح کہ یہودیوں پر ہفتے کا اور عیسائیوں پر اتوار کا دن تھا، یہ پورا دن وہ عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہیں۔ لیکن امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی، تو یہ فرمایا کہ جمعے کے جب اذان ہو جائے اس وقت کاروبار بند، اس سے پہلے آپ کاروبار کریں، جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت کاروبار کو چھوڑ دیں، آ کر جمعہ ادا کریں، ادا کرنے کے بعد پھر آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ پورا دن آپ عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہیں، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے۔ حدیث نمبر 938 قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلكا۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک عورت تھی، وہ کرتی تھی اپنے کھیت کے کھالوں پر سلک چقندر لگا لیتی۔ اس کے کھیت کے اندر جو پانی کے نالے تھے، کھالے تھے، تو ان کے کنارے پر، کیونکہ کھالوں کے کنارے جو ہے وہاں نمی زیادہ ہوتی ہے، بربری مٹی ہوتی ہے، تو وہاں یہ چقندر ہے، شلجم ہے، گاجر مولی، اس طرح کی چیزیں جو زمین میں پرورش پاتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی، تو وہاں وہ اماں جی جو ہے وہ چقندر لگا دیتی۔ پھر کیا کرتی؟ فکانت اذا کانا یوم جمعۃ، جب جمعے کا دن ہوتا، تنز اصول سلک، تو وہ چقندر اکھاڑ کر لے آتی، فتجعل فی قدر، دو بنا کر ان کو کاٹ کر ہنڈیا میں ڈالتی، ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر تطحنها، پھر انہوں جو کا آٹا جو اس نے پیس کر رکھا ہوتا تھا وہ اس چقندر کے اوپر ڈال کر ان کو رگڑا لگاتی۔ فتکون اصول سلک ارکا، تو جو چقندر کی وہ جو تمام چقندر ہے اس کی جڑیں ہیں اور باقی تمام چیزیں ہیں وہ بالکل باریک ہو جاتی۔ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمعہ، ہم جمعے کے نماز سے واپس آتے، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، تو ہم اماں جان کو آ کر سلام کہتے، وَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، تو وہ یہ سویٹ ڈش جو اماں جی نے تیار کی ہوتی چقندر کی اور اس کے اندر جو کا آٹا یہ ملا کر اس نے بنایا ہوتا تو وہ ہمیں پیش کرتی۔ فَنَلْعَقُهَا، ہم ان کو چاٹتے، کھاد کھانے کے بعد برتن کو بھی اچھی طرح چاٹ لیتے، اتنا مزیدار ہوتا۔ کُنّا نتمنى یوم الجمعہ لطعام ذالک، ہم اماں جی کے اس بہترین کھانے کے لیے جمعے کا بڑی شدت سے انتظار کرتے، ہم انتظار کرتے کہ جمعہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ اماں جی کی یہ دعوت بھی ہم کھائیں گے، تو یہ ہم بڑے انتظار میں رہتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جمعے کے بعد کھانا پینا صحابہ کرام کا، جیسے آگے والے باب میں بھی ہے کہ جمعے سے پہلے تو ان کو بس یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے تیاری کر کے جمعے کے لیے پہنچیں، کھانا ہے، قیلولہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جمعے کے بعد ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 939 قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابی عن سہل بہذا وقال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ۔ اتصال فرماتے ہیں کہ ہم نہ قیلولہ کرتے تھے اور نہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے مگر جمعے کے بعد ہی۔ جمعے کے دن جمعے سے پہلے کھانا پینا آرام وغیرہ کی ہمیں یہ سوچ اور فکر نہیں ہوتی تھی، تو یہ تمام چیزیں جمعے کے بعد ہوتی، جمعے سے پہلے ہم جلدی جلدی تیاری کر کے جمعے کے لیے پہنچ جاتے۔ باب نمبر 40 باب القائلہ بعد الجمعہ، جمعے کے بعد قیلولہ کرنا۔ حدثنا حدیث نمبر 940 حدثنا محمد بن عقبۃ الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انس یقول كنا نبکر الى الجمعۃ ثم نقیل۔ تو حمید فرماتے ہیں کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ ہم جلدی جلدی وقت میں اول وقت میں جمعے کے لیے آتے تھے، ثم نقیل، قیلولہ وغیرہ ہم جمعے کے بعد جا کر کرتے۔ حدیث نمبر 941 حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ۔
اتصال فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کرتے، ثم تکون القائلہ، پھر قیلولہ ہمارا بعد میں ہوتا، قیلولہ ہم بعد میں جا کر کرتے۔ تو قیلولہ کرنا یہ بھی پسندیدہ کام ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ جب تم دوپہر کے وقت کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں بیان کیا۔ تو بہرحال جمعے کے دن صحابہ کرام کا طریقہ کار اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ جمعے سے پہلے اپنے ضروری کام نمٹا کر، نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، پوری تیاری کے ساتھ سب سے اول وقت میں جمعے کے لیے آتے، دوپہر کا کھانا، دوپہر اور قیلولہ، باقی جو جتنے بھی کام ہیں وہ جمعے کے بعد ان کو رکھتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔